نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ بستیوں کی خوشحالی کا راز بھی بتاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی ہر حال میں تکلیف اور آرام آزمائشی نہیں ہوتا، بسا اوقات نعمتیں اللہ کا انعام بھی ہوتی ہیں، اور وہ کس صورت میں؟ جب کسی شخص کو ایمان اور تقوی کے ساتھ یہ تمام چیزیں نصیب ہوں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں مختلف لوگوں کے پاس جب آپ دنیاوی اعتبار سے ترقی اور خوشحالی دیکھتے ہیں تو عموماً لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے حالات میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا سے بہت دور ہے لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت خوشحال ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے۔ یہ اللہ سے بھی دور ہے لیکن اس کو بہت کچھ ملا ہوا بھی ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت دیندار ہے، اللہ والا ہے، لیکن بڑی آزمائشوں کا شکار ہے۔ پھر بسا اوقات ایک اور صورت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس دین بھی ہے اور دنیا بھی بہت ہے، تو آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ اس میں سے کس کی حقیقت کیا ہے اور مجھے کس کی پیروی کرنا چاہیے، مجھے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں خوشحالی کا راز سمجھ رکھا ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں ویسٹ میں خدا رسول کا کوئی تصور نہیں، کوئی دین نہیں، اور وہ اتنے خوشحال لوگ ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بہت ایماندار ہے، بہت نیک ہے، لیکن بیچارے پہ بڑی آزمائش ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت نیک بھی ہے اور اس پر دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کی نعمتوں کی فراوانی ہے۔ تو اب کرنا کیا چاہیے؟ قابل عمل طریقہ اور نمونہ کیا ہے؟ ان میں سے کون کس حال میں ہے، کس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے، کیونکہ انسان کے اندر دوسروں کو کاپی کرنے کا مادہ بہت پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنا رستہ خود اپنے شعور کے ساتھ نہیں تلاش کرتے، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ صرف دائیں اور بائیں دیکھتے ہیں، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر لیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی اور روزمرہ کے اعمال کو دیکھیں اور غور کریں تو ہم اکثر کام کیوں کرتے ہیں؟ بغیر کسی تعصب سے ایمانداری اور انصاف کے ساتھ سوچنے کی صلاحیت بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اکثریت جو ہے وہ صرف دوسروں کی پیروی کر رہی ہوتی، دوسروں کے پیچھے چل رہی ہوتی، دوسروں کا اتباع کر رہی ہوتی۔ اس لیے اس فلسفے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم کسی کی تکلیف کو دیکھ کر نیک بن جائیں، یا کسی کے انعام کو دیکھ کر، یا کس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی پیغمبر آتا ہے، کسی قوم کے پاس اللہ کا پیغام آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات نہ ماننے پر ان پر اس دو طرح کی آزمائش آتی ہے، تنگی سے بھی اور خوشحالی سے بھی۔ پھر جب وہ دونوں طرح نہیں بات سمجھتے تو پکڑ کے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس یہ بھی بتایا گیا کہ بسا اوقات دنیا میں جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا نتیجہ بھی انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے، افراد میں بھی نظر آتا ہے، اقوام میں بھی۔ ان آیات میں بھی یہی قانون ایک طرح سے بیان ہوا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے نتیجے میں دنیا میں بھی سزا آتی ہے، اور اللہ پر ایمان اور تقوی کے نتیجے میں دنیاوی خوشحالی بھی نصیب ہوتی۔ تو پھر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ اگر ایمان کے ساتھ کسی کو خوشحالی نصیب ہے تو وہ اللہ کا انعام ہے، اور اگر کفر اور نافرمانی کے ساتھ کسی کو دنیاوی خوشحالی نصیب ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ایسا نہیں تھا کہ ہم ان کو دنیاوی نعمتوں سے محروم کر دیتے، کیونکہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا۔ ان سے کہیے کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں۔ یعنی اللہ کا رزق اگرچہ ساری مخلوق کھا رہی ہے، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے
اسے زیادہ حق ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرے بنسبت ایک نافرمان کے اور ایک ناشکر انسان کے، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. ٹھیک ہے، کیا ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی نہیں پائی جاتی کہ دین کی طرف آنے سے صرف مشکلات ہی آتی ہیں؟ ٹھیک ہے، دین کے راستے میں مشکلات آتی تو ہیں، لیکن صرف مشکلات نہیں آتی. اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ابتدائی دور کے جو صحابہ کرام تھے، جو لوگ تھے، ان پر دقتیں اور تکلیفیں آئیں اس راستے میں. پھر جب اسلام کو فتح نصیب ہوئی، خوشحالی نصیب ہوئی، تو کس قدر دولت کی ریل پیل مسلمانوں کے اندر ہوئی، اور اس سے انہوں نے بہت مفید کام بھی لیے، اور کس قدر علوم و فنون میں ترقی کی. تو ہم سب کو اپنی اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ایمان لانے کا نتیجہ یا نیک کام کرنے کا نتیجہ یا نیکی کے راستے پر چلنے کا نتیجہ صرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوتی. اس میں تکلیفیں تو آتی ہیں، وہ تو دنیا کا ایک حصہ ہے، کیونکہ دنیا ایک آزمائش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خوشحالی بھی آتی ہے. ایمان لا کر اور تقوی اختیار کرنے سے اللہ کی نعمتوں کی فراوانی بھی ہوتی. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ گناہ کی وجہ سے ایک رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے، تو اس کے برعکس جب ایک بندہ اللہ کی اطاعت اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اس پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اللہ کی بات نہ مانی. فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے، ان کی کمائی کے نتیجے میں ہم نے ان کو پکڑا. یعنی انہوں نے ایمان اور تقوی کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے ان کی پکڑ ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تھا پچھلی بستیوں کا حال، اب آئندہ کے لیے اور بستیاں. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں کے رہنے والے، أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سو رہے ہوں. یعنی کبھی بھی انسانوں کو خدا کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نافرمانی میں رہنے والے امن میں کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے انسان کو حقیقی معنوں میں سکون اور امن نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ بستی والے سے مراد کیا ہے، یعنی دنیا میں رہنے والے، کسی خاص علاقے میں رہنے والے نافرمانی کر کے، خدا کو ناراض کر کے بے خوف نہ ہو کہ وہ ایسے ہی جیتے رہیں گے. اب امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکا یک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. کھیل رہے ہوں سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کام کاج کر رہے ہوں، اور کھیل سے مراد محض کھیل بھی ہو سکتا ہے، سیر و تفریح اور کھیل کود، یعنی انجوائمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کی کسی محفل میں. افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہے؟ یہاں چال سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو خوب خوشحالی دیتا ہے پھر اچانک پکڑتا ہے، تو یہ اچانک پکڑ کی طرف اشارہ ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی، نقصان اٹھانے والے. ورنہ سمجھدار لوگ، تقوی اختیار کرنے والے، اور تقوی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا. تقوی والے اللہ کے طریقہ عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اب دیکھیے کہ مومن کانشیس ہو کے زندگی بسر کرتا ہے. کس طرح؟ کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میرا رب ناراض ہو جائے. اور منافق بے فکر ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس کام سے اس کا رب راضی ہے اور کس کام سے ناراض ہے. وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتا ہے. پھر فرمایا اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس بات نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں. یعنی بعد میں آنے والی قوموں نے اپنی پیش رو قوموں سے کوئی سبق کیوں نہیں سیکھا؟ پچھلی تباہ ہونے والی قوموں سے وہ کوئی سبق کیوں نہ سیکھ سکے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ پچھلی قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بند دروازہ قرآن نے ہی کھولا ہے کہ پیغمبروں کے حالات کو کھول کھول کے بیان کیا، جبکہ عام ہسٹری آف ورلڈ میں یہ چیزیں نہیں ملتی. اور عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی تباہی آئی تو اس کی وجہ
مادی اسباب یا طبعی اسباب بتائے گئے کہ نیچرل لاز کی وجہ سے، مثلاً ویدر چینج کی وجہ سے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے، یا زمین میں آنے والی بعض طبعی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا یا طوفان آیا یا بارش آئی، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ بعد کی اقوام کیوں نہیں سوچتی کہ پہلے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے تھے. کہیں تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو کہ فلاں قوم جو ملیا میٹ ہو گئی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی بہت نافرمان تھی، ان میں بڑی بڑی خرابیاں تھیں؟ کبھی پڑھا آپ نے کسی تاریخ کی کتاب میں؟ نہیں پڑھا، ایسا لکھا ہی نہیں ہوتا. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پھر ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے. یعنی جب کوئی قوم تاریخ سے، عبرتناک آثار سے، ان کے مشاہدے سے کوئی سبق نہیں لیتی اور اللہ کو بھول کر اور اللہ کے عذاب کو فراموش کر کے اپنی دنیاوی رنگ رلیوں میں مصروف رہتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوچنے، سمجھنے اور سب سے بڑھ کر سننے کی توفیق چھین لیتا ہے. پھر کوئی نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ گزشتہ قوموں کے عذاب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ بھی ہیں. تلک القریٰ، یہ بستیاں، نقص علیک من انبائها، ہم آپ پر ان کی خبروں میں سے پڑھ کر سناتے ہیں. یعنی پچھلی قوموں کے یہ حالات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں کوئی نہیں لکھے ہوئے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس وہ ایمان لانے والے نہ تھے. بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ، بوجہ اس کے جو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا. یعنی ایک دفعہ انکار کرنے کے بعد پھر وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے، یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر. تو مہر کب لگتی ہے اور کس پر لگتی ہے؟ جب کوئی شخص اپنی بصارت، اپنی سماعت اور اپنے دل سے وہ کام نہیں لیتا جس کے لیے اللہ نے ان اعضاء کو بنایا ہے. جیسے کسی بھی چیز سے، مثلاً کوئی مشین ہے، اگر آپ اسے استعمال نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ کوئی بھی مشین آپ استعمال نہ کریں تو وہ زنگ آلود ہو جاتی ہے. اگر زنگ آلود نہ بھی ہو تو جیم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کا تیل، اس کے اندر کی جو موبلٹی ہے وہ متاثر ہوتی. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین آلات دیے ہیں سماعت کے، دیکھنے کے. جب انسان ان سے وہ نہیں دیکھتا جو دیکھنے کے لیے اللہ نے بنایا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اعضاء بھی زنگ آلود ہوتے ہیں، یہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یاد رکھیے، ایک صرف سننا ہے اور ایک غور سے سننا ہے، عبرت کا سننا ہے. ایک دیکھنا ہے اور ایک جس کو بصارت کہتے ہیں، اور پھر ایک بصیرت کا دیکھنا ہے. یعنی صرف ایک تو ہوتا نا کہ کسی چیز کی ظاہری حالت کو دیکھنا، اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر کی گہرائی میں جا کے دیکھنا. مثلا کسی بھی انسان کو ہمارا دیکھنا اور ایک ڈاکٹر کا دیکھنا، اس میں کوئی فرق ہے؟ ایک انسان کو، ایک عام انسان کا دیکھنا اور ایک ڈاکٹر کا دیکھنا بہت فرق رکھتا ہے. ڈاکٹرز بھی زیادہ تر مشینوں سے کام لیتے ہیں. پہلے زمانے میں حکیم جو تھے اور آج بھی دیکھ کر، آنکھیں دیکھ کر، چہرے کی رنگت دیکھ کر، نبض دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ اس شخص کے ساتھ کیا مشکل ہے. تو یہ جو لسننگ کی مختلف کیٹیگریز ہیں یا مختلف سٹیجز ہیں، اور اسی طرح دیکھنے کی اور سوچنے سمجھنے کی، یہ سب ہدایت میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بستیوں کے حالات بھی سنائے، حقائق سے لوگوں کو آگاہ کیا، انہیں مصیبتوں اور آزمائشوں میں اور خوشحالی میں مبتلا کیا، لیکن لوگوں نے کچھ بھی سبق نہ لیا تو اللہ نے ان سے پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ، اور ہم نے ان میں سے اکثریت کو کسی عہد پر نہ پایا. یعنی ان میں سے اکثریت اپنے عہد پر قائم نہ رہی. بات یہ ہے کہ یہاں پر جس عہد کا ذکر ہے یا جس عہد کی طرف اشارہ ہے، اس سے مراد اطاعت کا عہد بھی ہو سکتا ہے اور عہد الست بھی ہو سکتا ہے. پیغمبروں سے کیا ہوا عہد بھی اور آپس کا عہد بھی. یعنی وہ قومیں جو اللہ کی اطاعت گزار نہیں ہوتی، وہ پھر کسی بھی عہد کی پابند نہیں ہوتی. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا. ان کا ترجمہ یہاں بے شک کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی سینٹنس میں آگے
فاسقین کے شروع میں لام تاکید آ رہا ہے، تو یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ ان کے بعد اگر لام تاکید آئے تو ان کا ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں. بہرحال یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے ملتی جلتی ہے، جہاں پر آتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس طرح لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کی جزا سزا پہ یقین نہیں، اسی طرح عذاب کے بارے میں بھی یا مختلف قوموں کی تباہی کے بارے میں بھی سوچنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ سوچنا شروع کر دیں تو پھر ان کو اپنا عمل بدلنا پڑتا ہے، انہیں اس فسق سے، عہد کی خلاف ورزی سے باہر آنا پڑتا ہے. کوئی بھی فزیکل لاز یا نیچرل لاز کی سبب بتا کے تو عذاب کا جو اصل سبب ہے اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں. اور جب کسی چیز کی اصل حقیقت انسان کے سامنے نہیں ہوتی تو انسان خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے. جب ہماری سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، یہ بالکل ایسے ہی نا کہ جس رنگ کی اینک آپ لگا لیں آپ کو ہر چیز ویسی ہی دکھائی دے گی. جب ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں، اس کی دی ہوئی تعلیم پر نہیں، تو ہمیں ہر چیز اس سے الگ نظر آتی. پھر کون سی چیز کیا ہے اس کو ہم اپنی سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں. اس میں دراصل ہم سب کے لیے اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک پیمانہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، غافل ہو کے زندگی بسر نہ کریں. اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں تو، خوشحالی میں ہیں تو، کہ ہم ان سب نعمتوں کو کس اعتبار سے لے رہے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں یا پھر اجتماعی زندگی میں. کیا یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ایک آزمائش کے طور پر ہے یا پھر ہمارے کسی نیکی کا کوئی صلہ یا انعام ہے. السلام علیکم. ترکی میں آنے والے زلزلے کے بارے میں ایک اخباری رپورٹ ہے. ترکی کا ایک عبرت آموز واقعہ. اس سال ماہ اگست میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں. تفصیلات کے مطابق ترکی بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکاء 3000 کے لگ بھگ تھے. وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی. اس فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں جو انتہائی بے حیا تھیں. فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جنرل شریک تھے. بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جبکہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اس سے پڑھنے کو کہا. جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا. اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے اس نسخے کو لے کر پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا. ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے. اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا. اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا. شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کی ابتدائی لمحات کا چشمدید گواہ بن سکے. اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے. بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے. ساتھ ہی گولوں کی پھٹنے کی آوازیں بھی آنے لگیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا. اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں. تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں. قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انتقام لیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر ایک اور کتاب ہے، اس کا ایک پیراگراف ہے. 17 اگست 1999 کی ایک خوفناک رات تھی جب ترکی کے بحری اڈے پر قدرت نے وہاں اللہ کے باغیوں کو تباہ کن مار لگائی. یہ باتیں تفریح مہیا کرنے والے مقامی لوگوں نے بتائی ہیں جو نصف شب کے بعد تک وہاں موجود تھے. نیول بیس میں منعقدہ تقریب میں غیر ملکی عسکری
ایڈوائزرز بھی موجود تھے۔ ان میں برطانیہ، اسرائیل، امریکہ، فرانس کے عسکری ماہرین شامل تھے۔ یہ تقریب ترقی پانے والے جونیئر افسروں اور ریٹائر ہونے والے سینئر افسروں کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ تقریب میں ایک جونیئر افسر نے تلاوت قرآن مجید کی جس پر اسے سخت سرزنش کی گئی۔ ایک سینئر افسر نے اسے قرآن مجید چھین کر فرش پر پھینک دیا۔ اس پر دونوں میں تو میں اور دھینگا مشتی ہو گئی۔ سینئر ترکی فوجی افسروں اور غیر ملکی عسکری مشیروں نے کھل کر اسلام مخالف جذبات کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ 28 فروری کو فوج کے زیر تسلط ترک حکومت نے ایک فرمان جاری کیا تھا جس کے تحت پگڑی باندھنے، حجاب کرنے، لمبا جبہ پہننے اور 14 سال تک کی عمر کے بچوں پر اسلامی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ہمیں چند مدرسوں کی عمارتیں دکھائی گئیں جن پر تالے لگے ہوئے تھے۔ ترک حکومت کا یہ فرمان اسلام کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا۔ ترکی کے اس وقت کے صدر سلیمان ڈیمرل بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید کی 230 آیات ترکی میں قابل عمل نہیں ہیں کیونکہ یہ کمالزم سے متصادم ہے۔ پھر ترک بھائی جو ہمارے گائیڈ بھی تھے انہوں نے بتایا کہ وہ ایک امریکی غوطہ خور سے مل چکے ہیں جسے نیٹو نے سمندر میں اتارا تھا کہ وہ بحری اڈے کا سراغ لگائیں۔ وہ غوطہ خور 100 میٹر تک نیچے گیا اور اسے اڈے کا کوئی نشان نہ ملا۔ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے۔ کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ سورہ الحاقہ۔ پھر کیا وہ لوگ جو بدترین چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو؟ سورہ نحل۔ امریکی غوطہ خور نے مزید بتایا کہ واپسی پر سطح سمندر سے تقریباً 60 میٹر نیچے اس نے کیسینو کے کھنڈرات دیکھے۔ اس نے وہاں جو کچھ دیکھا اس سے اس کو خوف کا زبردست جھٹکا لگا۔ اس نے ایک منجمد مرد کو دیکھا جو کہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ سور نما ہو چکا تھا۔ ایک اور فرد کو دیکھا جس کا چہرہ بندر نما بن چکا تھا۔ نیٹو کے افسروں نے غوطہ خور کو دوبارہ غوطہ لگانے کے لیے کہا مگر اس نے دوبارہ غوطہ لگانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا میں دریافت ہونے والے آثار قدیمہ ہمارے لیے عبرت کی نشانی پیش کرتے ہیں۔ یہ آثار اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے تاکہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں کہ ان کے حالات سے ہم کیا کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ایشکلون ایک قدیم شہر تھا جس کے آثار حال ہی میں موجودہ اسرائیل میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ شہر میڈیٹرینین سی کی ایک بندرگاہ تھی۔ اس سرزمین میں کئی قومیں آباد ہوئیں اور پھر برباد ہوئیں۔ یہاں سے ملنے والے آثار اس المناک تاریخ کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ اس آرکیولوجیکل سائٹ میں 45 to 60 فٹ گہرائی تک کھدائی ہوئی ہے اور 6 مختلف قوموں کے آثار ایک کے اوپر ایک تہہ کی شکل میں ملے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ پر 6 قومیں آباد ہوئیں اور پھر مٹا دی گئیں۔ اس سرزمین کی سب سے قدیم باشندے کینانائٹس تھے جو 1175 بی سی اور 1950 بی سی کے درمیان یہاں حکومت کرتے رہے۔ پھر فلسطائنز آئے جنہوں نے 604 تک حکومت کی۔ ان کے بعد فینیشینز آئے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد گریکس نے اس پر قبضہ کیا، 300 سال حکومت کی۔ ان کا اقتدار رومنز نے ختم کیا اور 600 سال حکومت کی۔ ان کے بعد مسلمانوں کا دور آیا جس کو عیسائیوں نے ختم کیا۔ کینانائٹس بستے تھے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا۔ تازے پانی کی فراوانی تھی، زرخیز زمین تھی، ایک انڈر گراؤنڈ دریا تھا۔ یہ لوگ زیتون، گندم، شراب اور مویشیوں کی تجارت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ کافی ہنرمند تھے، خاص طور پر مضبوط عمارتیں اور فورٹیفائڈ شہر بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ان کا شہر ایک بڑا کاسموپولیٹن شہر تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے بنائے جانے والی دیوار کا 900 فٹ لمبا حصہ دریافت ہوا ہے۔ کھدائی کے دوران ایک سلور کوٹڈ برونز بت بھی ملا ہے جس کی یہ عبادت کرتے تھے۔ اس بت کا ایک شرائن بھی تھا، یعنی مزار، جس پر لوگ سفر پر جاتے تھے اور سفر سے واپسی پر شاید رکتے اور اس سے حفاظت کی دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی فراوانی کی، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے دوسری قوم ان پر مسلط کر دی گئی۔ اس سے اتنی ریلیونٹ آیت ہے سورہ انعام کی آیت 6، جس کا ترجمہ ہے، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔
اس کے بعد یہاں پہ فلسطین آباد ہوئے. یہ بائبل کے مطابق بہت ظالم لوگ تھے، تہذیب یافتہ تھے. انہوں نے آشکلون پر تقریباً 600 سال حکومت کی. ان پر یونانیوں کا بہت اثر تھا، گریکس کا. ان کی خوراک میں سور بہت عام تھا جو اس سے پہلے اس علاقے میں نہیں کھایا جاتا تھا. یہاں سے نکلنے والے آرٹیفیکٹس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیکلی کافی ایڈوانس تھے. اس قوم پر بخت نصر نے حملہ کیا اور 604 BC میں تباہ کر دیا اور ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا. ان کے بعد فینیشنز کا دور آیا. یہ لوگ تجارت کرتے تھے. اس دور کے آثار میں ایک کتوں کا قبرستان ملا ہے جس میں 1000 کتے دفن ہیں. اس سے لگتا ہے کہ کتوں کو مقدس سمجھتے تھے. ان کے ہاں کوئنز کا استعمال ہوتا تھا. ان کا دور 200 سال باقی رہا. پھر گریکس کا دور آیا. اس کے بعد سکندر اعظم کا دور تھا جس نے تقریباً 300 سال حکومت کی اور پھر رومن فرما روا نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کو تباہ کر دیا. اس کے بعد رومنز کا دور آیا. اس میں دوبارہ اس شہر کو تعمیر کیا گیا. انہوں نے یہاں ولاز، تھیٹرز اور بڑی بڑی عمارتیں بنائی. کہتے ہیں کہ ہیروڈ اس شہر میں پیدا ہوا تھا اور اس نے رومن بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے پیلسز، فاؤنٹنز، باتھس وغیرہ بنائے. اس دور میں آشکلون نے بہت مادی ترقی کی اور تجارت کو بہت فروغ ملا. خاص طور پر شراب، زیتون کا تیل، کھجوریں، مہندی وغیرہ. ان کی اخلاقی حالت بہت خراب تھی. ایک ولا سے نکلنے والے لیمپس کے اوپر بہت شرمناک تصویریں بنی ہوئی ملی ہیں. ایک اور جگہ سے ایک بڑی سوئج لائن سے 9 مولود بچوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں. آخری دور میں جب یہ علاقہ عیسائی اثر میں آ گیا تو یہاں مناسٹریز وغیرہ بننی شروع ہو گئیں. پھر اسلامک پیریڈ آیا. 7ویں صدی 640 AD میں مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا. 500 سال تک آشکلون پر مسلمانوں نے حکومت کی. انہوں نے اپنا شہر پرانے شہر کی بنیادوں پر بنایا، یعنی جو قلعے کے ریمپارٹس پرانے تھے انہی پر پھر نئی تعمیر ہوئی. 12ویں صدی میں کروسیڈز کے دوران عیسائیوں نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. 34 سال تک یہ عیسائی قبضے میں رہا. پھر صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کرایا، لیکن 400 سال بعد عیسائیوں نے پھر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. اس شہر پر کئی دور گزرے، کئی قومیں آئیں. انہوں نے بہت ترقی کی اور پھر ختم ہو گئیں. اور یہ آیت بھی بہت ریلیونٹ ہے. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون. O those who inherit the earth in succession to it, is it not a guiding lesson that if we so willed we could punish them too for their sins, ان کے گناہوں کے لیے, and seal up their hearts so that they could not hear. آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک زمین کے اندر کیا کچھ دفن ہے. تکبر کا مقام کہاں ہے؟ انسان خود کو کیا سمجھ سکتا ہے لیکن سبق نہیں سیکھتا. آج ہم جس زمین پر چلتے پھرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے نیچے اور کیا کچھ دفن ہے، لیکن اللہ نے آج اگر ہمیں یہاں بسایا ہے، جینے کا موقع دیا ہے، تو ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا رہے ہیں. اللہ ہم سب سے بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں. اگر ہم اطاعت کریں گے تو ہی ہماری کوئی عزت بنے گی. اور یہ وہ شہر ہے اسکلان کا کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور بہت ترقی کی مسلمانوں نے. صحیح بخاری کی جو سب سے بڑی شرح ہے یعنی تفسیر ہے وہ ابن حجر نے لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، اور وہ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے. ابن حجر الاسقلانی ان کو کہتے ہیں. اور جب تکبر آتا ہے انسان میں تو پھر ان ساری نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتا اپنے لیے. کتنے لوگ ایسے رسالے آتے ہیں، تصویریں آتی ہیں، دیکھتے ہیں، الٹتے پلٹتے ہیں، پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں، اور کبھی نہیں سوچتے کہ اسی زمین میں ہم کو جانا ہے، معلوم نہیں ہمارے اوپر اور کتنے آئیں گے. او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون. آج ان دوپہروں میں کتنی بھاگ دوڑ ہے، گاڑیاں ہیں، بڑی بڑی بلند عمارتیں ہیں. کیا یہ سب لوگ امن میں آ گئے ہیں، بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب چاشت کے وقت نہ آ جائے حالانکہ وہ کھیل کود رہے ہوں؟ یعنی اللہ کی پکڑ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن ہم سبق نہیں لیتے. ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ ہم اپنے وقت اور اپنی چانس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جتنی بھی سویلائزیشن، جن کو یہ گریٹ سویلائزیشنز کہتے ہیں اور جن کو زمین سے کھود کھود کے نکال کے تو سامنے لائے ہیں، ان کے ماضی کے سب حسین قصے تو بیان ہوتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے، لیکن یہ کوئی نہیں ان سے پوچھتا کہ اس کا کیا سبب ہوا کہ اس ساری گریٹنس کے باوجود وہ ختم ہو کر رہ گئے اور آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ شیطان جو ہے وہ انسان کو لاجک سجھاتا ہے، جس طرح اس نے خود لاجک پیش کیا تھا اپنی غلطی کو کور کرنے کے لیے، تو اسی طرح غلطیوں کو انفرادی لیول پہ اور اجتماعی لیول پر پہچاننے کی صلاحیت نہیں چھوڑتا ہمارے اندر، بلکہ ایسی لاجک سجھاتا ہے کہ ہم اس کی بہت خوبصورت تعبیر کر کے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کو ہم اس اینگل سے نہیں دیکھتے جس سے دیکھنا چاہیے، اسی لیے ہماری نگاہ عبرت نہیں ہوتی. اس کتاب کو تو اب تک کھول کے سامنے لایا ہی نہیں گیا.
دیکھیں، ایک ہے قرآن کی روشنی کے بغیر چیزوں کا معائنہ کرنا اور چیزوں کو دیکھنا، وہ نظر بالکل ایک مختلف نظر ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھ کر پھر آپ چیزوں کو دیکھیں، آپ کی نظر بالکل مختلف ہو جائے گی۔ اصل مشکل یہ ہے کہ انجام کو ہم بھولے ہوئے ہیں، یعنی لوگ بے خوف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ احساس نہیں ہے نا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔